تاریخ یورپ کے مطالعہ سے یہ عیاں ہوتا ہے کہ یورپ 19ویں صدی کے آغاز ہی سے باہمی جنگوں کی لپیٹ میں رہا ہے۔ ان جنگوں میں اس وقت وقتی طور پر کمی آئی جب اہل یورپ نے طاقتی عدم توازن اور کمزوری کے باعث حالات کو جوں کا توں رہنے دینے پر سمجھوتا کر لیا۔ بسمارک اپنی ساحرانہ سفارتکاری سے یورپ کی بساط برلن میں بچھائے بیٹھا تھا، جبکہ اس کے ہمسایہ ممالک اس سے رقابت و مخاصمت کے باوجود اس کی طاقت سے مرعوب اپنے جذبات تھیر کے بیٹھے تھے۔ جنگ کر یمین 1854 نے روس کی حالت زار کو اقوام عالم پر فاش کر تھا اور روس کے بڑے ہوئے جغرافیہ و بڑی فوج کا دبدبہ خاک میں مل چکا تھا۔ دوسری طرف اتحادی ممالک جن میں فرانس اور برطانیہ اہم ہیں، اپنی حالت زار کے باعث پریشان کن صورت حال سے دو چار تھے۔ ترکی کی بحریہ روس کے ہاتھوں باری طرح تباہ ہو چکی تھی۔ تاہم یہ امر واقع ہے کہ روس جنگ کر یمین کے بعد اگلے 50 سال تک اس کے اثرات اور نقصانات کی تلافی کرنے کے قابل ہو سکتا تھا۔ فرانس پروشاک جو بعد میں متحدہ جرمنی سلطنت بنا کے ہاتھوں 1870 میں شکست فاش کھا چکا تھا اور نپولین سوم قید کر لیا گیا۔ فرانس کے علاقے الماس اور اورین جرمنی کے قبضے میں آ گئے۔ فرانسیسیوں کے لیے شکست اور پھر الساس ولورین کے علاقوں کے چھن جانے کا غم ناقابل برداشت تھا۔ وہ شکست کے بعد سے ہی اپنے علاقے واپس لینے اور شکست کی ذلت کا انتقام لینے کے لیے خواب دیکھ رہے تھے، اور اس خواب کو شرمندہ تعبیر کرنے کے لیے روس برطانیہ کو یہ احساس شدت سے دلا رہے تھے کہ یورپ میں جرمنی ہی ان کے مفاد کا مخالف ہے، جس کو قدموں تلے روندنے کے بعد ہی یورپ اور اقوام عالم میں مکمل بالادستی حاصل ہو سکتی ہے۔ 1898-99 میں دریائے نیل کے بالائی حصے پر قبضے کے لیے فرانس اور برطانیہ ایک دوسرے کے مد مقابل صف آرا ہوئے اور فرانس کو ہزیمت اٹھانا پڑی۔ چونکہ یہ محدود جنگ تھی، اس لیے اس کے اثرات کچھ خاص گہرے نہ تھے، تاہم اہل فرانس بیرون یورپ اپنے مفادات کو یورپ کے اندر کے مفادات پر قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ جنوبی یورپ میں سربیا، بلغاریہ، مونٹی نیگرو اور یونان جنگ بالکان اول میں ترکی سے برسر پیکار ہوئے اور ترکی کے زیر قبضہ میکد دنیا، تیر اور سیلونیکا کے علاقے چھڑانے میں کامیاب ہو گئے۔ تاہم مال قیمت کی تقسیم پر اول الذکر اتحادی ممالک آپس میں لڑ پڑے۔ جنگ بالکان دوم میں بلغاریہ کے خلاف سربیا، مونٹی نیگرو اور یونان نے اعلان جنگ کر دیا اور بلغاریہ سے مقبوضہ میکرونیا کے تمام علاقے چھین لیے۔ ان نے بالکانی اور جنوبی یورپ کے ممالک میں باہمی نفرت اور رقابت کی فضا پیدا کر دی۔ ترکی اور بلغاریہ مجموعی طور پر نقصان زدہ ہونے کے باعث انتقامی جذبات سے لبریز ہو گئے اور موقع کی طاق میں بیٹھ گئے کہ کب اپنے مقبوضہ علاقوں کی واپسی کے لیے فوجوں کو قابض ممالک پر حملے کا حکم دے۔ آسٹریا ہنگری کی دوہری سلطنت کے زیر قبضہ اٹلی کے علاقوں پر آسٹریا ہنگری کی جانب سے سخت پالیسیوں کے باعث اٹلی کی جانب سے رو عمل اور احتجاج کا اظہار ہوتا تھا۔ اس پر آسٹریا ہنگری کے جرنیل فرنس کو نیریڈ کی جانب سے وقتاً فوقتاً اٹلی سے جنگ کی دھمکیوں اور چھیٹر چھاڑ کے باعث اٹلی اور آسٹریا ہنگری کے تعلقات میں سرد مہری آ چکی تھی، حالانکہ ہر دو ممالک اتحاد ثلاثہ کے معاہدے کے پابند تھے۔ جنگ عظیم اول کے آغاز کے لیے چنگاری کا کام کرنے والا واقعہ آسٹریا ہنگری کے ولی عہد آرک ڈیوک فرانس فرڈینینڈ اور اس کی بیوی صوفیا کے سربیا کے شہر سراجیو میں مورخہ 28 جون 1914 کو گیوریلو پرنسپ کے ہاتھوں قتل کی تحقیقات سے بھی یہ ثابت ہو گیا تھا کہ گیور میلو پرنسپ نے سربیائی حکومت کے ایما پر یہ تل کیا تھا۔ یہ عیاں کرنے کے لیے کافی ہے کہ یورپی ممالک باہمی رنجشوں اور شدید ترین دشمنیوں کا شکار تھے اور ذرا سا موقع ملنے پر اپنی پرانی رنجشوں کی تلافی کرنے کو تیار تھے۔ یورپ 25 سے زائد اقوام کا بر اعظم ہے۔ 1914 میں ہر قوم اپنے قومی تشخص، رہن سہن، انداز و اطوار اور رسوم و روایات میں دوسری قوموں سے مختلف و منفرد ہونے کے باعث اپنی جداگانہ حیثیت کو برقرار رکھنے کے لیے کوشاں اور دوسروں سے مخاصمت کے جذبے سے سرشار تھی۔ ان اقوام میں جرمن، چیک، ہنگری، پولش، فرانسیسی، برطانوی، سربیائی، کوشیائی، پرتگالی، اسپینش، غلام اور رومانوی قابل ذکر ہے۔ ان تمام اقوام کی زبانیں مختلف تھیں اور ہر قوم دوسری زبان کے فوقیت لے جانے پر سخت نالہ ہوتی اور فسادات پھوٹ پڑتے۔ آسٹریا ہنگری کی دوہری سلطنت 15 مختلف زبانیں بولنے والی اقوام پر مشتمل تھی۔
یہی وجہ تھی کہ حکومت کو آئے روز فسادات اور لسانی و قومی مسائل سے دو چار رہنا پڑتا تھا۔ مزید برآں آسٹریا ہنگری کی حکومت کی جانب سے سربیا کے خلاف اعلان جنگ کے احکامات اپنی فوج کو 15 مختلف زبانوں میں دیے گئے۔ فرانس کے خلاف پروشاک کی کامیابی 1987 کے زخم فرانسیسی قوم کے دلوں پر ہرے بھرے تھے، اور وہ ہر دیگر قوم کو اپنے زیر نگی بنانے کے لیے منصوبہ سازی کر رہے تھے، جبکہ دوسری طرف جرمنوں کو اپنی اعلیٰ تہذیب و تمدن اور بلند قومی اقدار کے احساس نے دیگر اقوام پر ان کی بالادستی کے قیام کی راہ پر گامزن کیا۔ برطانوی شہنشاہیت ایشیا، افریقہ، آسٹریلیا اور امریکہ میں پھیلی ہوئی اپنی مقبوضات نو آبادیات کے باعث اپنی قوم کے سب سے اعلیٰ وارث ہونے اور دیگر تمام قوموں کے بیچ ہونے کے کامل یقین سے مرصع تھی۔ اسے دنیا کی کوئی دوسری قوم اپنی ہم پلہ نہ گئی تھی۔ گوروں کے اندر ناک پلک کے امتیاز اور زبان و مکان کے فرق نے پہاڑوں جیسے اختلافات پیدا کر دیے تھے، اور بالآخر یہ اختلافات اس قدر بڑھ گئے کہ ایک دوسرے کے وجود کو برداشت کرنا انتہائی مشکل ہو گیا۔ یورپ کی تاریخ باہمی جنگوں سے بھری پڑی ہے۔ 19ویں صدی یورپی تنازعات اور قومی منافرت کی صدی تھی، جس میں پورا یورپ اکثر و بیشتر قومی بنیادوں پر ایک دوسرے سے برسر پیکار رہا تھا۔ اب ایک عارضی سکوت کے بعد 20ویں صدی آتش فشاں کے اس دھانے پر کھڑی تھی جہاں سے لاوا کسی بھی وقت پھوٹ سکتا تھا۔ سربیا میں ہونے والے آسٹریا ہنگری کے ولی عہد اور اس کی اہلیہ کا سیاسی قتل، جو جنگ عظیم اول کا بظاہر محرک و وجہ بنا، بھی ایک قومی منافرت اور تعصب کا کھلا مظاہرہ تھا جسے کے تحت سربیا نے آسٹریا ہنگری کے زیر تسلط سربیائی باشندوں اور غلاموں کے ساتھ حکومت کے ناروا سلوک کا انتظام لیا اور پورے یورپ بلکہ پوری دنیا کو ایک عظیم جنگ کی لپیٹ میں دے دیا۔ اتحادی سیاست جہاں متحد ممالک کو بہت سے تحفظات فراہم کرتی ہے، وہیں دیگر ہم پلہ ممالک کی علاقائی سالمیت کے لیے لٹکتی ہوئی تلوار کی مانند ہوتی، جس سے بچاؤ کے لیے مخالف ممالک اپنے گروہ کو تشکیل دیتے ہیں، اور اس طرح خطرات کی نوعیت ایک یا دو ممالک سے بڑھ کر کئی ممالک بلکہ براعظم اور بعض اوقات پوری دنیا تک پھیل جاتی ہے۔ پروشاک کے صدر بسمارک کی سفارتی کوششوں سے متحدہ جرمن ریاست کا قیام عمل میں آیا، جس کے بادشاہ قیصر کے لیے ولیم دوم کو چنا گیا، اور متحدہ جرمنی کی صدارت بسمارک کے پاس رہی۔ بسمارک نے توسیع پسندانہ سوچ کے برعکس جرمنی کے ایک مکمل سلطنت ہونے کی حیثیت سے اپنے دفاع کو مضبوط بنانے کی پالیسی پر عمل درآمد شروع کیا۔ ساتھ ہی ساتھ آسٹریا ہنگری اور اٹلی سے اتحاد ثلاثہ کا خفیہ معاہدہ کر لیا۔ بسمارک چھوٹی چھوٹی علاقائی اور محدود جنگوں کی حکمت عملی پر عمل پیرا تھا۔ اس کے لیے برون یورپ نو آبادیاتی مفادات اس قدر اہم نہ تھے کہ ان کے لیے وسیع وارز جنگوں کا سلسلہ شروع کیا جائے۔ ایک طرف تو بسمارک اتحاد ثلاثہ کے بندھن میں بندھا ہوا تھا، دوسری طرف روس ساتھ بھی دفاعی معاہدات چل رہے تھے۔ اس طرح بسمارک کا دور سفارتی لحاظ سے یورپ کے لیے محفوظ دور تھا۔ اس دور میں برلن پورے یورپ کے اہم فیصلے کرتا اور دیگر یورپی ممالک کو اپنے ہمراہ لیے چل رہا تھا۔ 1890 میں بسمارک کو صدارت سے الگ کر دینے کے بعد جرمنی کی خارجہ پالیسی بے سمتی کا شکار ہوئی۔ اگلے ہی سال روس کی جانب سے دفاعی معاہدے کی توسیع کے لیے آنے والے وفد کو اتحاد ثلاثہ کا معاہدہ دکھا کر مزید معاہدہ کرنے سے یہ کہہ کر انکار کر دیا گیا کہ روس کے ساتھ دفاعی معاہدہ آسٹریا ہنگری کے ساتھ اتحاد ثلاثہ سے متصادم ہونے کے باعث مزید تجدید کے قابل نہ ہے۔ جرمنی کے اس یوٹرن نے روس کو فرانس کے قریب ترین کر دیا، اور بالآخر الذکر دو ممالک 1894 میں اتحاد ثلاثہ کے مقابلے میں باہمی اتحاد کے معاہدے میں بندھ گئے۔ فرانس علاقے میں برطانوی اثر و رسوخ سے آگاہ تھا، اور خاص برطانوی شاہی بحریہ کی شان و شوکت سے آگاہ تھا، اس لیے پیرس لندن کو مسلسل برلن کے خطرے سے آگاہ اور باہمی دوستی کے معاہدے میں شرکت کی دعوت دے رہا تھا۔ قیصر ولیم دوم توسیع پسندانہ سوچ کا مالک تھا اور نو آبادیاتی توسیع کو بہت زیادہ پسند کرتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ بسمارک کو فارغ کیا گیا تھا۔ جرمنی بحریہ کے ایڈمرل ٹریز نے جرمن بحریہ کو تیزی سے ترقی کی راہ پر گامزن کرنا شروع کیا تو لندن کے برلن سے متعلق خدشات جن کو پیرس ہوا دے رہا تھا بھڑک الفاٹ ہے، اور بالآخر 1905 میں روس اور فرانس کے باہمی دوستی اور دفاع کے معاہدے میں برطانیہ بھی شامل ہو گیا۔
اس صورتحال میں کسی بھی ملک کی معمولی غلطی ہر دو فریقین کو جنگ کے اندھیروں میں دھکیل سکتی تھی۔ اس پر مزید یہ کہ کئی چھوٹے یورپی ممالک سے برطانیہ، روس اور فرانس نے ان پر حملے کی صورت میں دفاع میں تعاون و مدد دینے کے معاہدے کر رکھے تھے۔ مثال کے طور پر سربیا کے دفاع کا معاہدہ روس سے تھا، جبکہ حجیم کے دفاع کی ذمہ داری برطانیہ کے سر تھی۔ یہ اتحادی سیاست جملہ ممالک کے معاشی، معاشرتی، سیاسی اور باہمی مفادات پر منحصر تھی، جس میں بہرحال کوئی بھی ذاتی دوست دشمن نہ تھا۔ گو کہ بین الاقوامی میں یہ بنیادی حکمت عملی ہوتی ہے کہ کوئی بھی ذاتی دوست دشمن نہیں ہے، بلکہ قومی مفاد کی بنیاد پر دوستی اور دشتی استوار کی جاتی ہے۔ مگر اس حکمت عملی کے ساتھ ایک باقاعدہ سانچہ سازی کی جاتی ہے جس کے خطوط پر دوستی اور دشمنی کے جاری معیار پرکھے اور بوقت ضرورت بتدریج تبدیل کیے جاتے ہیں۔ یورپ کی اس وقت کی اتحادی سیاست کسی خاص پیرائے سے یکسر خالی نظر آتی ہے۔ اس کی مثال اٹلی اور رومانیہ ہے۔ ہر دو ممالک اتحاد ثلاثہ کے ارکان ہونے کے باوجود اپنے اتحادیوں کے خلاف صف آرا ہوئے، کیونکہ اتحاد ثلاثہ قائم کر لینے کے باوجود اتحاد میں شامل ممالک ایک دوسرے سے رنجش و دشمنی کے جذبات سے بھرے پڑے تھے، اور اپنے اپنے مفاد کی تسکین کے لیے جس طرح اچانک ایک دوسرے کے نزدیک آ کر اتحاد میں بندھ گئے تھے، اسی طرح خاموشی سے اتحاد سے علیحدہ بھی ہو گئے تھے۔ 1870 کا عشرہ یورپ کے الفافق پر سیاسی استحکام اور غیر جارحانہ حکمت عملی کو پروان چڑھانے کے دور کے طور پر جانا جاتا ہے۔ اس عشرے میں یورپی ممالک کے سربراہان انتہائی تدبر اور ذمہ انداز سے باہمی مسائل کے حل تلاش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس کی بڑی وجہ 1860 کے عشرے میں ہونے والی خون ریز جنگیں اور ان کے نتیجے میں ہونے والی تباہی تھی۔ امن و امان کے زیادہ عرصہ برقرار رہنے پر اہل یورپ کی جنگجویانہ فطرت پھر سے پھڑک رہی تھی۔ اہل دانش و اصحاب فہم و فراست چن کو جنگ کی کلفتوں کے باعث حکمران طبقے نے چاروں ناچار برداشت کر لیا تھا، آہستہ آہستہ جلد باز اور کم فہم حکمرانوں کی نظر میں کھٹکنے لگے۔ اس طرح کچھ کو اقتدار سے فارغ کر دیا گیا اور کچھ موت کی انوہے میں چلے گئے۔ گزشتہ صفحات میں یورپ کے جن حالات کا ہم مطالعہ کر چکے ہیں وہ اس بات کے نماز ہیں کہ یورپی ممالک کے سربراہان نے دانشمندی کی بجائے انتہائی سطحی انداز فکر اختیار کرتے ہوئے حالات میں سدھار لانے کی بجائے روز بروز بگڑتے حالات کے لیے راہ ہموار کی۔ بڑی اور خونریز جنگوں کو کافی وقت گزر جانے کے باعث ان کے سرات و نتائج کی تلخی بھی ان کچھا نگاہوں سے اوجھل ہو چکی تھی، اور یہی وجہ تھی کہ وہ وقتی مفادات کے حصول کے در پہ ہو کر عدم تحفظ اور جارحانہ رویہ پر عمل پیرا ہو چکے تھے۔ دانشمندانہ رویہ سے مراد بزدلی ہرگز نہیں ہوتا، لیکن یہ امر قابل غور ہے کہ یک طرفہ مصالحانہ رویہ اختیار کرنے پر مخالفین کمزوری کا گمان کرنے لگتے ہیں اور اپنے مطالبات سے شرائط بڑھا دیتے ہیں جن کو برداشت کرنا روز بروز مشکل ہو جاتا ہے۔ تاہم عرصہ زیر غور کے دوران کسی بھی یورپی حکمران کی جانب سے ذمہ دارانہ رویہ کرتاز تاریخ پر نہیں ملتا۔ 1899 سے جرمنی کی جانب سے غیر ذمہ دارانہ رویے کا اظہار ہو رہا تھا۔ ایک طرف تو یہ ملک روس اور فرانس سے دشمنی مول لیے بیٹھا تھا، جبکہ دوسری طرف اس کی بحریہ کے آفیسران برطانیہ سے جنگ کرنے کے منصوبے بنا رہے تھے۔ فرانس فوجی اور عملی طور پر غیر فعال ہو چکا تھا اور جرمنی جیسے مضبوط ملک کے لیے کوئی خاص خطرہ نہ تھا۔ فرانس زیادہ سے زیادہ اپنے چھنے ہوئے علاقے الساس اور لورین کی واپسی کے خواب و خیال میں مصروف تھا، اور اس بات سے پیرس اچھی طرح واقف تھا کہ وہ تنہا جرمنی سے لڑنے کے قابل نہیں، اسی لیے وہ روس سے مل کر اپنے خواب کی تعبیر کرنا چاہتا تھا۔ اس صورت حال میں جرمنی کے چیف آف سٹاف کا قیصر ولیم کی خواہش پر ٹیلی فون پلان بنانا، جس میں فرانس پر حملہ اور قبضے کی منصوبہ سازی کی گئی تھی، سراسر جارحانہ اور غیر ذمہ دارانہ رویہ تھا۔ روس جو کہ جنگ کر یمین کے زخم چاٹنے کے بعد گزشتہ نصف صدی سے سنبھلنے کی کوشش کر رہا تھا، بہرحال اپنے وسیع ترین رقبے اور بہت بڑی فوج کی وجہ سے اب بھی ایک خطرناک ملک تھا۔ روس کی طرف سے دوستی اور معاہدہ دفاع کے لیے جرمنی آنے والے وفد کو معاہدہ کی تجدید کے موقع پر معاہدہ سے دستبرداری، دشمنی کے پیغام کے سوا کچھ بھی نہ تھا، جو نہایت نامناسب رویہ تھا۔ ولیم دوم کی توسیع پسندانہ سوچ اور حکمت عملی بھی دیگر عالمی قوتوں کی نظر میں کھٹک رہی تھی،
اور ان کی جانب سے رو عمل کے بغیر پروان نہیں چڑھ سکتی تھی۔ پھر اتحادی سیاست کے کھلے اقدامات کرنے کے بعد اپنے اتحادی ممالک کے معاملات سے چشم پوشی کر لیتا اور ان کی دوستی اور دشمنی سے بے نیاز ہو کر اپنی منمانی کرنا بھی نامناسب رویہ تھا۔ جرمنی کو چاہیے تو یہ تھا کہ اپنے ارد گرد دشمنوں کی بڑھتی ہوئی تعداد کے پیش نظر اپنے دوستوں سے تعلقات میں سرد مہری نہ آنے دیتا، بلکہ گاہے بگاہے دوستوں کے جذبات کی حدت کو چیک کرتا رہتا تھا کہ کسی قسم کی کٹھن گھڑی میں ان کی جانب سے کوئی مایوسی نہ ہو۔ مگر ولیم دوم اپنے نو آبادیاتی ایجنڈے اور عالمی قوت بننے کے نشے میں غیر ذمہ دارانہ رویہ پر کاربند رہا۔ دوسری طرف آسٹریا ہنگری اپنے اندرونی خلفشار، سیاسی عدم استحکام، معاشی پسماندگی اور دفاعی کمزوریوں کے باوجود اپنے تمام ہمسایہ ممالک سے چھیڑ چھاڑ کی پالیسی پر عمل پیرا تھا۔ یہاں تک کہ اٹلی، جو اتحاد ثلاثہ کا تیسرا رکن تھا، بھی آسٹریا ہنگری کے شہزادے اور چیف آف سٹاف فرنس کو نیریڈ کی دھمکیوں اور چھیڑ چھاڑ سے تنگ آ چکا تھا۔ آسٹریا ہنگری کے چانسلر اور بادشاہ کی جانب سے کو نیریڈ کی دھمکیوں کی مذمت آتی تھی، مگر مذمت کے بعد پھر سے دھمکی آمیز بیان آنے سے مذمت کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح رومانیہ بھی آسٹریا ہنگری کے زیر انتظام رومانوی قوم کے علاقوں میں ان سے امتیازی سلوک روارے کنی پر سخت نالا تھا۔ سربیا سے بھی تعلقات انتہائی کشیدہ تھے، جبکہ آسٹریا ہنگری کے حکمران اچھی طرح جانتے تھے کہ سربیا کی پشت پناہی روز کرے گا۔ اس وقت یورپ کی مخدوش فضا میں وہاں کے حکمرانوں کی جانب سے دانشمندانہ اور عقلمندانہ رویے کی کمی شدت سے تاریخ کے طالب علم کو محسوس ہوتی۔ باہمی رقابتوں، قومی تعصبات اور معاشی و اقتصادی بالادستی کی دوڑ میں نتائج سے بے پرواہ ہو کر کود جانتا ہی وہ غیر ذمہ دارانہ رویے ہیں جو اہل ارباب کی جانب سے ظاہر ہوئے اور جنگ عظیم اول کے اسباب بنے۔ 19ویں صدی کے آغاز میں صنعتی انقلاب کے اثرات ترقی یافتہ اقوام پر منفکس ہو رہے تھے۔ ان اثرات کے نتائج واضح ہونے پر اہل یورپ کے مفکرین اور دانشور سابقے سیاسی، معاشی، معاشرتی، جغرافیائی، فوجی اور قومی انداز فکر سے نکل کر نئے افق کے نئے انداز و اطوار سے آشنا ہو رہے تھے۔ لیکن ابھی بھی بہت سے اہل علم و دانش ایسے تھے جو اپنی سابقہ روایات سے الگ ہونا نہیں چاہتے تھے۔ وہ بادشاہانہ نظام کے خواہاں تھے اور اسی نظام میں ترقی کے خواہش مند تھے۔ جدید پارلیمانی طرز حکومت کی قباحتیں ان کی سوچ کی تبدیلی کی راہ میں رکاوٹ تھیں۔ دوسری طرف جدت پسند عناصر یورپ کی بڑی بڑی قوتوں پر چھا چکے تھے، یہاں تک کہ برطانیہ اور فرانس کے سیاسی زعماء نے بھی بادشاہت اور پارلیمانی نظام کے درمیان کی راہ نکال لی تھی اور ہر دو اداروں میں اختیارات کی تقسیم کے مسائل آئے روز درپیش تھے۔ اس طرح نہ ہی مکمل طور پر بادشاہت باقی رہی تھی اور نہ ہی جمہوری پارلیمانی نظام کی وضع وقت ابھر کر سامنے آئی تھی۔ مفادات اور اختیارات کی تقسیم پر منافرتیں پیدا ہو رہی تھیں۔ یورپ کے بیشتر ممالک میں فسادات چھڑ چکے تھے اور مسلح جدوجہد کا آغاز ہو چکا تھا۔ کارل مارکس کے نظریہ کو بھی بہت زیادہ پذیرائی حاصل، جس کی اپنی کوئی ملکیت تھی اور نہ ہی کوئی ذاتی زندگی، بس دو وقت کی روٹی اور تن ڈھانپنے کے لیے ضروری کپڑے کا حقدار تھا۔ نے پارلیمانی نظام کے علم بردار پوری دنیا کو اپنے نظام کے مطابق ڈھالنے کے خواہاں تھے تاکہ کوئی دوسرا نظام ان کے منہ مقابل ہی نہ ہو، اور وہ اس نظام کو اپنانے والے اولین ممالک ہونے کی وجہ سے اپنی کلیدی اہمیت کا ہر طرح سے فائدہ الفاٹے سکیں، اور دیگر ممالک ان کی امامت میں اسی راستے پر گامزن رہیں، جبکہ دوسری طرف قدیم طرز کی بادشاہت کے بچاؤ کے لیے سرگرم عمل ممالک بڑھ کر پوری دنیا پر اپنے نظام کی بہتری اور افادیت ثابت کرنے پر ہوئے تھے اور چاہتے تھے کہ اس نظام کے دیگر اقوام پر چھا جانے سے ان کے علم بردار بن جائیں۔ اس تصادم میں یورپ کے کئی ممالک کے عوام شریک تھے۔ ہر دو فریقین کو ان کے پیرونی حلیف پس پردہ مدد فراہم کر رہے تھے اور اس طرح اٹھنے والی تحریک کے لیے ایندھن فراہم ہوتا رہتا۔ صورتحال اس قدر بگڑ چکی تھی کہ کئی ممالک، جیسا کہ ہم گزشتہ دو ابواب میں مطالعہ کر چکے ہیں، میں قدیم طرز حکومت کے خلاف سخت بغاوتیں ہوئیں اور کئی بادشاہوں کا قتل اور کچھ کو جلا وطن کر دیا گیا۔ ان حالات میں جہاں ایک طرف برطانیہ اور فرانس میں جمہوریتیں قائم ہو چکی تھیں اور صنعتی ترقی کی بنیادیں مضبوط ہو رہی تھیں،
وہیں جرمنی نے قدیم طرز بادشاہت کے باوجود صنعت و حرفت اور معاشی ترقی میں وہ مقام حاصل کر لیا تھا جو اول الذکر ممالک کے متعارف کردہ نئے نظام کے لیے کھلا چیلنج تھا، اور اسے دنیا کی امامت کے منصب پر فائز کر سکتا تھا۔ اس صورتحال سے جمہوریت کے علم بردار تمام ممالک سخت خائف تھے، اور ہر ممکن ذرائع سے جرمنی کی ابھرتی ہوئی طاقت کو ختم کرنے کے درپے تھے۔ ان کے پیش نظر جرمنی نہیں تھا بلکہ قدیم نظام تھا۔ اسے ختم کرنے کے لیے وہ ہر اس ملک کو زیر کرنا چاہتے تھے جو پارلیمانی جمہوریت کے خلاف ہو اور مستحکم ہونے پر نئے نظام کے خلاف صف آرا ہو سکے۔ 18ویں صدی کے اختتام پر یورپی ممالک مختلف ہیلے بہانوں سے ایشیا اور افریقہ کے ساحلوں پر اپنی مضبوط قلعہ بندیاں کر چکے تھے، اور وہاں کی حکومتوں کو اپنی تجارت اور درباری خرید و فروخت کے باعث بہت حد تک متاثر کر چکے تھے۔ براعظم امریکہ اور آسٹریلیا میں بھی خوب دسترس تھی۔ 19ویں صدی کے آغاز پر یورپی ممالک کی کئی نو آبادیات قائم ہو چکی تھیں، اور کئی ایک پر باقاعدہ تسلط کے لیے تھوڑی ہی محنت وقوع درکار تھی۔ یورپی ممالک یورپ کی تنگ سرزمین سے نکل کر بیرونی دنیا کی تلاش میں چلے تھے، اور بیرونی دنیا کی دستیابی پر اپنی آبادی وہاں بسانے اور بصورت دیگر وہاں کی تمام معاشی افادیت حاصل کرنے کے لیے سلطنت اور کنٹرول کے قیام کے خواہاں تھے۔ اس قسم کی سوچ یورپی حکمرانوں کی توسیع پسندانہ حکمت عملی کو مرتب کرنے کا باعث بنی، اور بالآخر 18 صدی کے انتقام پر تقریباً تمام یورپی ممالک برون یورپ نو آبادیات قائم کر چکے تھے۔ یہ یورپی اقوام کے مکمل عروج کی صدی تھی کہ ایسی یورپی قوم جو یورپ میں بالکل ہی غیر مؤثر اور غیر اہم تھی وہ بھی ایشیا اور افریقہ کے ممالک کو اپنے پایتخت کے زیر نگین کر چکی تھی۔ برطانیہ، فرانس، جرمنی، پرتگال اور نجیم وغیرہ سب ہی تو نو آبادیات قائم کر چکے تھے، اور برطانیہ، فرانس، جرمنی اور پرتگال تو بیک وقت کئی ممالک کو اپنی نو آبادیات میں شامل کر چکے تھے۔ دوسری طرف روس زار کی قیادت میں وسطی ایشیائی ریاستوں کو رفتہ رفتہ چل رہا تھا۔ اس طرح توسیع پسندانہ رجحان تیزی سے بڑھ رہا تھا، چونکہ تقریباً ہر یورپی ملک ہی نو آبادیات کے قیام کے لیے کوشاں تھا، لہذا نو آبادیاتی ممالک کے حصول کے لیے یورپی ممالک باہمی انتشار اور کشمکش میں مبتلا ہو رہے تھے۔ یورپ کے اندر کے معاملات بھلے جس نوعیت کے ہوں مگر بیرون یورپ نو آبادیات پر بہرحال مفادات کے تضاد کا آغاز ہو چکا تھا۔ فرانس برطانیہ سے نالاں تھا اور برطانوی بالادستی کے خاتمے کا خواہاں تھا۔ برطانیہ فرانس کی نو آبادیات کو محدود کرنے کے لیے مصروف عمل نظر آتا تھا۔ جرمنی میں آٹو وان بسمارک نو آبادیاتی نظام میں استحکام حاصل کر کے برطانیہ، فرانس اور دیگر توسیع پسند ممالک کی نظر میں کھٹکنا نہیں چاہتا تھا، مگر قیصر ولیم دوم بہرحال اپنی سلطنت کی وسعت کے خواب دیکھتا تھا اور اس مقصد کے لیے ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار تھا۔ لہذا بسمارک کی بساط 1890 میں لپیٹ دی گئی اور اس کی جگہ قیصر ولیم دوم نے اپنے مقاصد و خواہشات سے ہم آہنگ حکومت تشکیل دے دی۔ اب جرمنی کے توسیع پسندانہ رجحان نے اس ملک کو اپنے ان ہمسایوں اور دیگر یورپی ممالک سے سخت بدظن کر، جبکہ شعبہ زراعت میں جدت بھی لائی جا رہی تھی۔ بین الاقوامی تجارت اور بیرونی سرمایہ کاری کی ضرورت و اہمیت بھی اقوام یورپ پر واضح ہو چکی تھی۔ اس طرح ہر یورپی ملک معاشی و اقتصادی ترقی و استحکام کے لیے ہمسایہ ممالک کو پیچھے چھوڑ جانا چاہتا تھا۔ اسلحہ کی دوڑ اور معاشی ترقی و استحکام کی کاوشوں کے ساتھ ساتھ دیرینہ جنگوں کے باعث مغربی اقوام کے مابین پیدا ہونے والی رقابتیں بھی ایک لاوے کی طرح اندر ہی اندر سنگ رہی تھیں، اور کسی بھی وقت اچانک پھٹ پڑنے کو تیار تھیں۔ گزشتہ صدی میں یورپی اقوام ایک دوسرے سے برسر پیکار رہی تھیں، اور ان جنگوں میں شکست خوردہ ممالک اپنی شکست کی ذلت دھونے اور مقبوضہ علاقے چھڑوانے کے لیے اندر ہی اندر موقع کی تلاش تھے، اور دشمن ملک کو زیر کرنے کے لیے حالات و واقعات کی تیاری میں مصروف تھے۔ یورپ میں کئی قومیں آباد ہونے کے باعث ان کے رہن سہن، زبان و مکان، انداز و اطوار، صورت و سیرت، نگر و گفتار اور تہذیب و تمدن علیحدہ علیحدہ تھے۔ ہر قوم خود کے یکتا اور اعلیٰ و عرفہ سمجھتی تھی، جبکہ دیگر ممالک اور ان کی اقوام ان کے نزدیک فضول تھے۔ وہ اپنی زبان اور تہذیب پر کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں کرنا چاہتے تھے، اس لیے ہر قوم دوسری قوم کی بالادستی تسلیم کرنے لیے تیار نہ تھی،
اور ایک دوسرے سے مفاہمت اور پرامن بقائے باہمی کے جذبے سے عاری ہونے کے باعث اپنی اپنی حیثیت میں علیحدہ ملک سلطنت قائم کرنے کی خواہاں تھی۔ اس طرح قومی تعصبات بھی اپنے عروج پر تھے۔ انہی حالات میں چند ممالک نے اپنے ہمسایہ ممالک کے عزائم جارحانہ اور توسیع پسندانہ جانتے ہوئے دیگر ممالک سے دفاعی معاہدات کرنے شروع کر دیے۔ اس طرح یورپ کے کسی ایک ملک سے جنگ چھڑ جانے کی صورت میں پورا یورپ اس کی لپیٹ میں آ جاتا، جبکہ دوسری طرف کے گروہ نے بھی اسی طرح کی سیاست کے باعث چند ممالک کو اپنے ارد گرد بطور حصار کھڑا کیا۔ اتحادی سیاست کے لیے ضروری فکری و علمی استعداد سے عاری حکمرانوں نے اپنے غیر ذمہ دارانہ رویہ اور جلد بازی سے یورپ بلکہ پوری دنیا کو تاہی کے اس عظیم منظر سے آشنا کیا جو قبل عظیم تاریخ عالم کی جہاں دیدہ نگاہ سے نہ گزرا تھا۔ اس وقت کے حکمرانوں کی سوچ اور اس کے نتیجے میں بننے والی پالیسیوں میں سطحیت اور لا ابالی پن مترشح ہوتا ہے۔ جدید پارلیمانی جمہوری نظام اور قدیم طرز بادشاہت کے درمیان نزاع کی کیفیت اپنے آخری لوہے پر تھی۔ دنیا بھر میں ایک نئی سوچ رائج کرنے اور پرانی طرز حکومت کے خاتمے کے لیے کئی ممالک پس پردہ بادشاہت کے نظام پر کاربند ممالک سے شدید مخالفت پر تلے ہوئے تھے، جبکہ پرانی وضع کی حکومت کرنے والے اس طرز زندگی کی بھرپور حمایت کر رہے تھے۔ اکثر و بیشتر ممالک میں قدامت اور جدت کے مسئلے پر فسادات ہونے شروع ہو چکے تھے اور ان کی حکومتوں کے لیے دن بدن حالات مشکل ہوتے چلے جا رہے تھے۔ یورپ کے اکثر ممالک نے ایشیائی اور افریقی ممالک میں اپنی نو آبادیات قائم رکھی تھیں۔ نو آبادیات کے نظام میں بالادستی کے لیے دور دراز سمندی علاقوں تک دسترس ضروری تھی، جس کے لیے بحری عظیم قوت درکار تھی۔ بحری قوت کے حصول کے لیے سرمائے کی ضرورت کے ساتھ ساتھ تکنیکی صلاحیت اور تجربہ اور مثبت رہنمائی بھی ضروری ہوتی ہے۔ اس سلسلہ میں اقدامات کرنے سے بحری قوتوں کے حامل ممالک کھٹک جاتے تھے اور اس طرف بڑھنے والے ممالک کے خلاف محاذ کھڑے کر لیتے تھے۔ غرض یورپ کے ممالک 19ویں صدی کے آخری راج سے ہی جنگ عظیم اول کے اسباب و وجوہات پیدا کر چکے تھے۔